العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں انبیاء کرام سے متعلق باتیں چل رہی تھی، اور آج کا سبق انشاءاللہ باب السید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق گفتگو ہوں گی. بچہ، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب اور صفات حمیدہ کو کما حقہ بیان کر سکے، اور کسی زبان میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جملہ اور تمام فضائل اور اوصاف کا احاطہ کر سکے. تاہم صاحب مشکات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے متعلق چند احادیث کو اس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. دیکھیے، کچھ فضائل سے متعلق صاحب مشکات نے کچھ احادیث جمع کی ہے، اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. انبیاء میں سب سے افضل و اشرف آپ ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہیں، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت موسیٰ کے بعد کس کا درجہ اس بارے میں صراحت کے ساتھ علماء سے کچھ منقول نہیں ہے. ویسے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بعد حضرت نوح کو افضل قرار دیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ فہرست لکھی ہے. صاحب توضیحات نے اپنے کتاب کے اندر 5 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جو افضل ہیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب اس ذیل میں ہم سب سے پہلے حدیث پاک کی تلاوت کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. یہ اس باب کی فصل اول کی پہلی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی و نسبی فضل و شرف بیان کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ایک بعد دیگرے ہر قرن کے بنی آدم کے بہترین طبقوں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس موجودہ قرن میں پیدا کیا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے. اب اس کے اندر توضیحات میں اور اس حدیث پاک کی شرح میں مختلف باتیں ہیں. صاحب تعلیق نے بھی لکھی ہیں، اور مظاہر حق نے بھی لکھا ہے، اور صاحب توضیحات نے. تو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ قول ذکر کرتے ہیں جو صاحب توضیحات نے لکھا ہے، اور ان کا قول تقریباً ہر ایک قول سے قریب ہی ہے. فرماتے ہیں کہ قرون ایک قرن کی جمع ہے. اس کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے اور انسانوں کے ایک طبقے پر بھی ہوتا ہے. 100 سال، 40 سال اور 80 سال پر بھی قرن کا اطلاق ہوتا ہے. یہ توضیح ہے صاحب توضیحات کی. یہاں مختلف زمانوں کے مختلف طبقات مراد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انسانی طبقات میں بہترین طبقوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں. جس طبقے میں میرے آبا و اجداد تھے وہ بہترین طبقے تھے، جن کی ذات اور خاندانی شرافت، وطنی عزت و عظمت، تہذیب، سنجیدگی، متانت، قوت فیصلہ، جرأت و بہادری، یہ سب مشہور تھی، معروف تھی. میں اور لوگ معاشرے کے بہترین افراد شمار کیے جاتے تھے، انہیں میرے پورے خاندان کے لوگ. علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس میں کسی کو کلام بھی نہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں، پھر حضرت ابراہیم افضل ہیں، پھر حضرت موسیٰ، اس کے بعد پھر تفصیل جیسے ہم نے آپ کو بتلایا صاحب توضیحات میں جو نام لکھے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ تفصیل ہے جو صاحب مظاہر حق نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہترین طبقوں سے مختلف زمینوں کا وہ طبقہ مراد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے، اور جو اپنے اپنے عہد اور اپنے زمانے میں خاندانی نجابت و شرافت اور انسانی فضل و کمال کے اعتبار سے ممتاز و نمایاں اور قابل تکریم و احترام رہا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد، ان کے بعد کے عہد میں کنانہ اور ان کے اولاد، ان کے بعد کے عہد میں ہاشم اور ان کے اولاد۔ بس اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوا کہ میرا سلسلہ نسب شروع سے لے کر اب تک انسانی نسل کے نہایت مفتخر معزز افراد پر مشتمل ہے۔ میرے آبا و اجداد کہ جن کی پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں، اپنے اپنے عہد و زمانے کے وہ ممتاز اور نمایاں افراد تھے جن کی ذات خاندانی نجابت و شرافت، سماجی عزت و شوکت اور مجلسی تہذیب و متانت، قومی وطنیت، مقبولیت، مرجعیت، یہ سب ان کی افضلیت تھی اور انسانی خصائل اور فضائل کا منبع رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختصر گفتگو تھی، اور اس کے بعد کی پھر حدیث ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں وعن واصلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم۔ وفي رواية للترمذي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانوں کو چنا، اور اولاد کنانہ سے یا کنانہ سے قریش کو چنا، اور اولاد قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت، اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو برگزیدہ کیا۔ ان اللہ فی روایت لترمذی ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل کہ اولاد ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اور اولاد اسماعیل میں بنی کنانہ کو برگزیدہ کیا۔ یہ آپ کے حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے توضیح یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لمعات میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان تک لکھا ہے، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ کا نہیں، یعنی اس سے زیادہ کا آپ کے منسوب نہیں یا منسوب اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہوا ابو القاسم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان۔ یہ مرقات کی روایت ہے، مرقات کے الفاظ ہے۔ یہ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، عدنان کے بعد حسب نسب کا حصول کے نسب کا یاد کرنا صحیح نہیں ہے۔
یہ آپ کے مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ من ولد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ انہی سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں ہیں یا آئے ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم نبی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں۔ یہ مختصر آپ کے توجیہ ہوئی صاحب توضیحات کی، اور اسی کے قریب آپ کے صاحب مظاہر نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی اور نسبی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، یعنی اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں بچوں وہ تحقیق ہے حضرت صاحب مظاہر حق جدید کی، اور ابھی ہم نے جو آپ کو بتایا وہ تحقیق تھے مرقات کی بھی اور صاحب توضیحات کی بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی اور نسلی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان تھے، اور انہی عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اس لیے عرب مستعربہ بنی اسماعیل کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے معد اور معد کے بیٹے نزار تھے۔ نزار کے جو چار مشہور بیٹے بتائے جاتے ہیں ان میں سے دو بیٹے ربیعہ اور مدر سب سے زیادہ نامور اور جزیرہ نما عرب کے بڑے قبائل کے مورث ہیں۔ مضر کی اولاد میں آگے چل کر ایک شخص کنانہ ہوئی، اور ان کی اولاد مضر کے قبائل میں سب سے زیادہ مشہور و معروف قبیلے پر مشتمل ہوئی۔ کنانہ کے بیٹے نضر اور نضر کے بیٹے مالک اور مالک کے بیٹے فہر تھے، یہی وہ فہر ہیں جن کا لقب قریش تھا۔ فہر کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے اور سب قریش کہلاتے ہیں۔ یہ تمام قبائل مختلف علاقوں اور گروہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان نہ باہمی ربط و اتفاق تھا اور نہ کوئی اجتماعی نظام تھا۔ پھر ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوئی، انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کر کے تمام قریش کو منظم کیا، ان میں اجتماعیت اور بیداری کی روح پھونکی، جس کی بدولت قریش نے نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام حجاز پر غلبہ و اقتدار حاصل کر لیا۔ اسی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قریش اصل میں قصی بن کلاب کا لقب ہے، کیونکہ یہ لفظ قریش قرشن سے نکلا ہے، جس کے معنی جمع کرنے اور منظم کرنے کے ہیں۔ ویسے زیادہ مشہور یہ ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو نہایت قوت اور زور رکھتا ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قریش کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ قریش قرش ایک بڑی خطرناک مچھلی کا نام ہے جو سب مچھلیوں کو نگل لیتی ہے، لیکن خود اس کو نہ کوئی مچھلی گزن پہنچاتی ہے نہ اس پر قابو پاتی ہے۔ یہی وجہ تسمیہ قاموس میں بھی مذکور ہے۔ ظہور اسلام کے وقت قریش کی شاخوں میں جو شاخ سب سے زیادہ مشہور باعزت اور غالب تھی وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان سے پہلے کا نسب نامہ زیادہ وثوق کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، شاید اسی لیے آپ کے صاحب مرقات میں لکھا ہے کہ عدنان تک کا ہی آپ کے حسب نامہ یاد کیا جانا چاہیے، اس کے بعد میں اختلاف ہے۔
اس تفصیل کی روشنی میں حدیث پاک کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو یا کنانہ کو سب سے زیادہ مفتخر کیا. پھر بنو کنانہ میں سب سے زیادہ قوت و غلبہ قریش کو حاصل ہوا. قریش میں سب سے زیادہ برگزیدہ بنی ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور عظمت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی عظمت. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سلسلے نسب کی تمام تر برگزیدگیوں اور عظمتوں کا نچوڑ ہے. یہ مختصر گفتگو تھی جو ہم نے آپ کو دونوں کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے پیش کی، اور پیغمبر علیہ السلام سے متعلق تقریباً ہم سب جانتے ہیں سیرت پاک کی کتابوں میں بڑی تشریحات ہیں ان احادیث کے روح سے، اور بڑی تاریخی معلومات بھی ہیں. ہم نے چونکہ وقت کے اعتبار سے مختصر کلام کیا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے نسب نامے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم اس مجلس میں اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بقیہ حدیث پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.